ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک عام قوم کی طرح رویہ اپنائے۔ امریکی انتظامیہ ایسے حربے استعمال کر رہی ہے کہ جس سے نقصان ہو۔ ہم چاہتے ہیں ایران تسلی سے سوچ لے یہ معاہدہ توڑنے سے پہلے۔ کیا ایٹمی معاہدہ ٹوٹ رہا ہے؟ اس معاملے میں پہلی بات، کئی سالوں سے ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کی مبینہ کوشش نے سب کو تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ صدر ٹرمپ سے پہلے آنے والے اوباما نے اپنی یورپی ہمساتھیوں کے ہمراہ کئی سالوں بعد یہ معاہدہ بنوایا تھا۔ بالآخر اس نے عالمی پابندیاں اٹھانے کے بدلے میں اپنی سرگرمیاں محدود کرنے پر اتفاق کیا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاہدے سے سخت نفرت تھی۔ بدترین اور یک طرفہ لین دین، میں نے ہمیشہ اسے منسوخ ہوتے دیکھا ہے، ہمیشہ۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے دور تک چلتا نہیں دیکھتا۔ مئی 2018 میں جناب ٹرمپ معاہدے سے باہر نکل آئے۔ بڑے مرحلے ہوں گے پابندیوں کے، بشمول ایران کی وسیع تیل کی صنعت، اور واشنگٹن نے ایران کے انقلابی گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور اس نے پہلے ہی ایران کی کرنسی کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک وجہ عوام کی طرف سے دباؤ کی یہ بھی ہے کہ توقعات اور امیدیں وابستہ کی گئی تھیں 2016 کی جوہری معاہدے پہ عمل درآمد کے بعد۔ ایک سال کے شدید امریکی دباؤ کے بعد ایران نے بالآخر جوابی حملہ کیا اور دھمکی دی کہ اپنے بہت سی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گا۔ اس نے یورپی ملکوں کو 60 دن دیے جون کے آخر تک کہ کوئی حل نکالیں، اس سے پہلے کہ کوئی قدم بڑھایا جائے۔ تو ٹرمپ صاحب آخر کیا چاہتے ہیں؟ انتظامی ممبران کا کہنا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران ایک عام ملک کی طرح رویہ اپنائے، دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی بند کرے، جیسا کہ لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں ہوتیز، بیلسٹک میزائل بنانا بند کرے جس سے اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ملکوں کو خطرہ ہے، اور وہ معاہدے کی شرائط سخت کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ قدرے بڑے منصوبے کو محسوس کر رہے ہیں، جیسا کہ ایران میں حکومت کے تبدیل کرنا، ایک آزاد دنیا کی جانب ایک قوم بنانے کے لیے جو ایرانی لوگوں کے لیے ہو۔ مگر کیا ٹرمپ جیت رہا ہے؟ اگر دباؤ بڑھانا مقصد ہے یا ایرانی معیشت کو تباہ کرنا، پھر شاید امریکی قیادت کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن اگر مقصد ایران کا رویہ بدلنا ہے تو تب ہم شاید ناکامی دیکھ رہے ہیں امریکی قیادت کی حکمت عملی کی۔ معاہدے کی یورپی حمایتی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا کہنا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے اور وہ انتھک کوشش کر رہے ہیں ایران کو شامل رہنے کی، مگر جب تک کہ اس خلا کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، یعنی ایرانی معیشت کو رواں رکھنا، واشنگٹن کو ناراض کیے بغیر یہ معاہدہ ظاہر ہو جائے گا۔ امریکی سربراہان کا کہنا ہے کہ پابندیاں ایران کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہیں کہ وہ خطے میں اپنے اتحادیوں کی سرپرستی نہ کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہا ہے۔ لیکن اگر ایٹمی معاہدہ واقعی بالآخر ٹوٹ گیا بغیر کسی متبادل کے، تو ہم ایک نئے اور خطرناک موڑ میں داخل ہو جائیں گے۔